اور آئینہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہو ویسی مراد مل جاتی ہے۔ تو نیت کیجیے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اگر یہ آواز خواتین تک جا رہی ہے تو جہاں بھی بیٹھی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں گی تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گی۔ اگر دور شہروں میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ آواز سن رہے ہیں تو اپنے ملکوں اور شہروں میں بیٹھے ہوئے وہ بھی اگر نیت کر لیں گے تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ کریں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، ایک صفحہ ایک رکوع پڑھیں مگر پڑھیں ضرور۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 10-15 منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا۔ آپ روزانہ مراقبہ کرنے لگ جائیں گے تو اس سے اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی اور آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ سارا دن سیل فون استعمال کرتے ہیں تو شام کو سیل فون کی بیٹری ڈسچارج ہوئی ہوتی ہے، آپ پھر اس کو چارجر کے ساتھ لگاتے ہیں ریچارج کرنے کے لیے، ریچارج ہو کے پھر بیٹری فل ہو جاتی ہے اور آپ اگلے دن پھر اپنا کام کاروبار کرتے ہیں۔ مگر دن میں ایک مرتبہ آپ سیل فون کو ریچارج ضرور کرتے ہیں ورنہ تو بیٹری ختم ہو جائے اور بات چیت بند ہو جائے۔ اسی طرح ہم بھی سارا دن دفتر میں تجارت میں کام کرتے ہیں تو ہماری کیفیات کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، اب اس کو روزانہ چارج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ دل کی بیٹری کو اللہ سے جوڑنے کا طریقہ ہے، اس سے بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے اور دوبارہ صحیح کیفیت کے ساتھ ہم اگلا دن گزارتے ہیں۔ تو آپ روزانہ یہ مراقبہ کرتے رہیے اور پھر اس کی برکتیں اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ ہم چند منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ سب حضرات سر جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد ہو جائے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. دلوں کو صاف فرما. سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ان سے اپنے ذکر کو جاری فرما. روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں مولا، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں. اے میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما. اے میرے مولا اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اللہ تیرے چند فقیر بندے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا ان کے آنے کو قبول فرما. اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے میرے مولا ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں مولا، مزید گناہ نہیں کرنا چاہتے. اے میرے مولا گناہوں سے حفاظت عطا فرما. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی. اے میرے مولا ہم پہ رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے. اللہ ایک نظر عطا فرما دیجئے. اے میرے مولا یہ دعا مانتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ جواب نہ آ جائے. رحمت کی نظر تمہیں سمیہ پہ ڈالتا تھا، رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا. اپنی زندگیوں کو دیکھو، اپنے نامہ اعمال کو دیکھو. اے میرے مولا ہم مانتے ہیں بہت گناہ کیے، اللہ بہت خطائیں کی، مگر میرے مولا اب نادم و شرمندہ ہے. اللہ اقراری مجرم ہے، آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا آپ تو سب قریبوں سے بڑے کریم ہیں. اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا فقیر کو ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ اس کا مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے. ہمارے پاس آپ کے در کی سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے. مولا ہمیں بھی آپ کے در سے ملنا ہے. اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں. پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے. اللہ آج ہم نے آپ کو یہاں سے منا کے اٹھنا ہے. اے میرے مولا اگرچہ ہمارے اعمال دکھانے کے قابل نہیں، مگر میرے مولا تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے. پیارے اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے. اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا کوئی بچہ چھوٹی چیز لینا چاہتا ہو، ماں نہ دے رہی ہو، وہ بار بار ضد کرتا ہے، امی 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 کہتا ہے. اللہ آج ہم بھی آپ کے در پہ بیٹھے ہیں. اللہ آج آپ کو منانا ہے. اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے. اے میرے مولا آج جوان خون بھی معافی مانگ رہا ہے. اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بھٹکائے گا، نفس ورغلائے گا. اللہ جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. مولا جوانیاں ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اے میرے مولا اس مجمع کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے، دل سیاہ کر بیٹھے. اللہ
آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ان کے بالوں کی لاج رکھ لیجئے، اے میرے مولا تمام گناہ معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم اس مجمع کے اندر کتنے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے میرے مولا ہم سے مان جائیے، اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، اے میرے مولا مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبعیہ بنا۔ پروردگار عالم اس شخص پر کوئی حسد نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا گیا، اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، اللہ مولوی ملا بن گئے، اے میرے مولا آپ نے قبول نہ کیا، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، اللہ اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا، اے میرے مولا بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شقی ہونے سے بچا لیجئے۔ پروردگار عالم اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا فرعون کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرنا۔ اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرمی کا فرما رہے